اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل 1 آیت نمبر، اب آگے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سے شروع ہوگا۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ احسان کہتے ہیں آپ نے اپنے عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی، ٹھیک ہے، بہتر سے بہترین کی طرف جانا ہے۔ پیچھے جہاد کا حکم تھا، اب یہاں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، اور خرچ کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے نا، یہ بڑا وسیع ہے، یہ صرف جہاد کے لیے نہیں ہے کہ جہاد میں ہی خرچ کرنا ہے، جنگ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ جہاد جیسے اہم فریضے کی ادائیگی میں مال خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اور دیکھیں اس لیے تو ہر قوم اپنے دفاع کے لیے بجٹ رکھتی ہے تاکہ بوقت ضرورت دفاع کر سکے۔ جنگوں میں مال کو امپورٹنس حاصل ہوتی ہے، جب مال خرچ ہی نہیں کیا جائے گا تو دفاع ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دفاع ممکن نہیں رہے گا تو تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے، تو یہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دشمن غالب آ کر ہلاکت میں ڈال دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال بھی لگاؤ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ البتہ ابھی میں کیا سمجھا رہی ہوں کہ فی سبیل اللہ صرف جہاد تک کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیع معنی ہیں۔ فی سبیل اللہ، اس میں دین کے وہ تمام کام شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو تعلیم و تعلم کا شعبہ ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، دینی تصنیف و تعلیف یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، آپ اس میں صدقہ کر سکتی ہیں۔ اچھی باتوں کو پبلش کرا کے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی ہے کون سی چیزیں فی سبیل اللہ میں شامل ہیں؟ فی اللہ کے راستے میں، اس لیے طالب علم کو بھی دینا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو طالب علم ہو نا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی دینا جائز ہوتا ہے۔ مسافر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہاں، مسافر مسافر فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ مسافر وہ الگ اللہ نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ مسافر کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ کا راستہ، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے کام کے لیے ہو نا، وہ والا فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہم اگر دنیا کا مشاہدہ کریں تو ہمیں عیسائی مشنری ادارے نا بہت سرگرم نظر آتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کرنا، کتابچے شائع کرنا، بلکہ آپ دیکھیں ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے وسائل کا ایک حصہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ضرور مختص کرتے ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں بھی مشنری ادارے سرگرم ہیں، آپ وہ اپنے منافع کا، اپنے وسائل کا کچھ حصہ ضرور اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی مشنری ہاسپٹل میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو وہاں آپ مشاہدہ کیجئے گا، ویٹنگ ایریاز میں ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابچے اور پمفلٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جو چاہے انہیں لے جا سکتا ہے۔ میرا خود یہ مشاہدہ رہا ہے، اس لیے بات کر رہی ہوں۔ ٹیکسلا کا جو کرسچن ہاسپٹل ہے نا، وہاں میں ایک دفعہ ویٹنگ ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہ عیسائیوں کی کتابیں سامنے نظر آئیں، پمفلٹ سائز کی۔ میں اٹھانا چاہ رہی تھی لیکن میرے والد صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ یہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے وہ واپس رکھ دی۔ تو خاص طور پر انہوں نے اپنی چیزیں وہاں رکھی ہوتی ہیں۔ اور اب تو خیر موبائل میں ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسے چینلز ہیں کہ لوگ جو ہیں آسانی سے مختلف افکار اور نظریات تک ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا مواد سننے یا پڑھنے کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اپنے دین سے اتنا تعلق نہیں ہے نا لوگوں کا، تو فکری الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
نہ صحیح معنوں میں مسلمان رہتے ہیں، نہ دوسرے کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم سے زیادہ اس میں عیسائی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر کہہ سکتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، ہم تبلیغ دین، دینی تعلیم، تصنیف اور اشاعت اور دعوتی کاموں کے لیے ہم اپنے وسائل میں سے کتنا حصہ ڈالتے ہیں. اکثر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ تحریک دینے کے بعد جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس طرح کہیں بھی نہیں ہے کہ اداروں نے ایک حصہ مختص کیا ہوا ہو. اس لیے اللہ نے کہا احسنوا، بھئی ایکسیلنسی پیدا کرو، احسان کیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، آپ جو ایک عام صدقہ آپ نکالتی ہیں اس کا کم سے کم اجر 10 گنا ہوتا ہے. اور جو یہ تعلیم و تعلم کا شعبہ جہاد کے جتنے بھی شعبے ہیں نا، ان کے لیے اگر آپ نکالتی ہیں کوئی رقم تو اس کا شروع ہی اللہ تعالیٰ 700 گنا سے کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ آپ کے اخلاص اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آگے آپ مثال پڑھیں گی، 700 دانوں تک اللہ نے بڑھانے کی مثال بیان فرمائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کبھی خسارے کا سودا نہیں ہوتی، مال میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر، میرا تو یہ تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر واپس کرتے ہیں. چلیں آگے اگلی آیت دیکھیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اتموا تمام کرو، پورا کرو، وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے. اچھا، اس میں نا تفسیر آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی، اس کی ہر آیت میں وضاحت ہے، وہ وضاحت آپ کو نوٹ کرنی ہے. ابھی تو ترجمے پہ فوکس کریں. اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِن پس اگر احصرتم، حصار محاصرہ، یہ لفظ آپ نے اردو میں سنا ہے، حصار میں لے لینا، محاصرہ کر لینا یعنی گھیر لینا. فَإِنْ احصرتم پس اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، تو ذبح کرو. ٹھیک ہے، آگے حذف عبارت کے طور پر لکھیں گے ذبح کرو تاکہ جملہ مکمل ہو. پس جو میسر ہو یا جو آسان لگے، من الہدی قربانی میں سے ذبح کر دو. ولا تحلقوا اور مت تم منڈواؤ. حلق لفظ آپ نے سنا ہوگا، حلق اور قصر یہ دو الفاظ ہوتے ہیں. حلق کا مطلب ہوتا ہے منڈوانا، قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے کرنا. اور مت تم منڈواؤ رؤوسکم، رأسن کہتے ہیں سر کو، رؤوس اس کی جمع ہوتی ہے سر. ہاں، اور مت تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ پر. فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا بھی اس کو اذن کوئی تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیتن پس فدیہ ہے، من صیامن یعنی روزے، او صدق پس فدیہ دے، من صیامن یعنی روزے، او صدقتن یا صدقہ، او نسک یا قربانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ پس جو شخص فائدہ اٹھائے، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عمرہ کے ساتھ حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو میسر ہو قربانی میں سے ذبح کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو شخص نہ پائے قربانی کی طاقت، فَصِيَامُ پس وہ روزے رکھے، 3 ایام 3 دن، فی الحج حج میں، و7 اور 7 روزے، اذا رجعتم جب تم واپس لوٹ آؤ. تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 مکمل ہو گئے، 10 روزے رکھنے. ذالک یہ حکم، لمن اس شخص کے لیے، لم یکن نہیں ہے، اہلہ جس کے اہل خانہ، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے. واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کی تفسیر میں بتاتی ہوں آپ کو، اور پھر اس کو نوٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ کے لیے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے.
اور یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حج یا عمرے کا احرام آپ نے باندھ لیا تو اس کو پورا کرنا اب ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کو کوئی عذر نہیں ہے نا، تو اسے چھوڑنے یا احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ نے احرام باندھ لیا، اب حج کا احرام باندھا یا عمرے کا، آپ نے حج اور عمرہ پورا کرنا ہے۔ ان عبادات کو احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے۔ لکھ لیا؟ میں نے اس کا نوٹ بھیج بھی دیا آپ کو گروپ میں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میں سے میسر ہو وہی پیش کر دو، قربان کرو، ذبح کرو۔ یعنی اگر کسی وجہ سے حج یا عمرہ نہیں ادا کیا تو اس صورت میں قضا اور دم یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہدی کا مطلب ہے دم دو، قربانی میں سے کچھ پیش کرو۔ اور ابھی میں نے اس واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، لیکن مشرکین نے انہیں عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو اس موقع پر آپ سب نے قربانی کے جانور ذبح کر دیے تھے جو آپ ان کے ساتھ تھے، احرام کھولا تھا، یہ دم تھا، ٹھیک ہے، اور اگلے سال پھر عمرہ ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ قربانی کر کے احرام کھولے تھے، قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولے تھے، قربانی کے جانور ذبح کیے تھے پھر احرام کھولے تھے، اور عمرہ کی جو عمرہ قضا ہو گیا تھا نا، اسی قضا بھی لٹائی تھی، اگلے سال عمرہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو روکنے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک مثال 2020 کے کووڈ میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے حکومتوں کی طرف سے پابندیاں لگ گئی تھیں نا، اور لوگ عمرہ نہیں ادا کر سکے تھے، تو یہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے احرام باندھ لیے تھے، نیتیں کر لی تھیں، تو ایسی حالت میں جو قربانی میسر ہو، اونٹ، گائے یا بکری، اسے ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روکے جانے کی اور صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نے احرام باندھ لیا، پھر اس کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایسی چیز آ گئی، اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے نا پہلے قربانی کرے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری روکنے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، قربانی احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں، اونٹ، گائے یا بکری ذبح کریں، اور عمرہ قضا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عمرہ اس کی قضا بھی کرنی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اگلا حصہ دیکھیں، یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب اپنے سر بھی نہیں مڑوانے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ یعنی حدود حرم میں جب تک قربانی نہ پہنچ جائے اس وقت تک نہ سر منڈانا ہے اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔ جب قربانی حدود حرم میں ادا ہو جائے گی نا، اس کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر بھی نہیں منڈوانے، یہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے پھر پہلے کیا کیا جاتا ہے، پہلے سر منڈایا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ بعض لوگ قصر کرواتے ہیں، بعض منڈاتے ہیں، افضل منڈوانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلق کرنا یہ افضل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں اس کی وضاحت ہو گئی، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، یعنی حدود حرم میں پہنچ جائے۔ تو جب قربانی حدود حرم میں ہو جائے گی تو اس کے بعد بال کٹوانے ہوتے ہیں، اس کے بعد بال یعنی حلق یا قصر کروانا ہوتا ہے، اس کے بعد احرام کھولے جاتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اچھا، اس کا میں ڈیٹیل بھیجتی ہوں۔ پہلے پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام باندھنے کے بعد۔ وہ پابندیاں کون سی ہوتی ہیں؟ سلا ہوا لباس اب نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا اس کے بعد کی پابندیاں بتا رہی ہوں۔ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور بیوی کے ساتھ خلوت یا ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مجبوری کی وجہ سے ان پابندیوں میں سے کوئی پابندی توڑ دی تو اس کی پھر سزا ہے، اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ اس فدیے کا یہاں پہ ذکر ہے، اس فدیے کی 3 صورتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، اور اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو حضرت
کعب بن عجرہ، یہ عین جیم رات ہا ہے، عجرہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے۔ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں حج بہت مشکل ہوتے تھے، سفر کی مشقت بہت زیادہ برداشت کرنی پڑتی تھی، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اور اس دوران پھر گرد و غبار کی وجہ سے سر میں جوئیں بھی پڑ جاتی تھیں اور بال بھی لمبے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ جو تھے نا، ان کے سر میں جوئیں بہت ہو گئی تھیں، تو وہ کھانا پکا رہے تھے حج کے دوران، ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کعب تمہارے سر کے جانور تمہیں بہت ستاتے ہیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں بہت تکلیف دیتے، تو آپ نے فرمایا سر منڈالو اور فدیہ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تو پابندی ہے نا کہ جب تک آپ احرام میں، آپ نے احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ وہ پابندیاں بھی میں نے بتا دی، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ سر منڈالو اور فدیہ ادا کر دو۔ تو فدیے کی 3 صورتیں یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ روزے رکھے، تو روزے کتنے ہوں گے؟ 3 روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر صدقہ دے دے، روزے نہیں رکھ سکتا صدقہ دے دے۔ وہ صدقہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر، 6 مسکینوں کو صدقہ دیا جاتا ہے، ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر، یعنی صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو گندم دی جاتی ہے نا، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، تو یہ دے دے، یہ دوسری صورت ہے۔ آگے نسک، قربانی کر دے، ایک بھیڑ یا بکری قربان کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی آپشن استعمال کر لے۔ یعنی اگر احرام کی کسی پابندی کو توڑا ہے نا، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک فدیہ ادا کرے گا تو اس کی توبہ کو، اس کی تلافی ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ اس لیے احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا ہے تو پھر اس کی تلافی کی صورت اللہ نے رکھی ہے، کیا؟ صدقہ نسک، صدقہ صیام یا نسک۔ اور صیام میں نے بتا دیے 3 روزے، صدقہ بتا دیا 6 مسکینوں کو دیں گے آپ، اور ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور نسک ایک بکری یا بھیڑ یہ قربان کرنی ہے۔ اچھا اگلا حصہ پھر سمجھیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پالو، اب رکاوٹیں ختم ہیں، راستے کھلے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو 3 طرح کے ہوتی ہیں اس کی قسمیں حج کی، وہ بھی پہلے لکھ لیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ حج افراد، افراد فرد یا مفرد سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اکیلا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس میں میقات سے صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، حج مکمل کیا جاتا ہے، پھر کھول لیا، یعنی اس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، حج مکمل کیا جاتا ہے، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے آپ احرام الگ الگ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میقات سے آپ عمرے کا احرام باندھتی ہیں، پھر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتی ہیں، پھر جب 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھتی ہیں حج کی نیت سے، پھر حج مکمل کرتی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی اور حلق یا قصر، عورتوں کے لیے تو حلق نہیں ہوتا، قصر ہی ہوتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر نا آج جو حاجی ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ کافی پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ دیکھیں اگر پہلے احرام باندھ کے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کریں تو بڑے لمبے عرصے تک انہیں احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، تو اس لیے یہ بہتر صورت ہوتی ہے کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھیں میقات سے، اور اس کے بعد پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھیں۔ اچھا تیسری قسم ہے حج قران، قران کا مطلب ہے ملانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟
اس میں بھی آپ میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتی ہیں. میقات سے ایک ہی احرام باندھتی ہیں، عمرہ ادا کرتی ہیں، عمرے کے بعد پھر احرام کھولتی نہیں ہیں، بلکہ اسی احرام میں حج بھی ادا کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ملانہ، قران. تو پھر جب حج کے افعال ہو جاتے ہیں اس کے بعد حلق یا قصر کے بعد آپ احرام کھولتی ہیں ایک دفعہ ہی. یہ حج کیا کہلاتا ہے؟ حج قران. ٹھیک ہے. تو حج تمتع اور حج قران جو ہے نا، اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حج تمتع میں تو عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، جبکہ حج قران میں احرام برقرار رکھا جاتا ہے. ایک ہی احرام میں حج عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج بھی. تو یہاں اللہ نے کیا کہا؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. جو شخص بھی حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے ایک ساتھ نا، تو اس پر پھر دم جو آتا ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے. یہ سارے جو حاجی جاتے ہیں، دم کا مطلب قربانی، اس پر جو دم آتا ہے نا، دم شکر، یہ واجب ہوتا ہے. یہ سارے حاجی کرتے ہیں قربانی. یہ قربانی اس نعمت پر شکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرنے کی توفیق دی. اس لیے جو بھی میسر ہو قربانی کے لیے وہ پیش کیا جائے. اور قربانی عموماً کی جاتی ہے، اس کے لیے پہلے ہی وہ رقم دے دی جاتی ہے نا، اور ان کی طرف سے جب قربانی ہو جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے اب قربانی ہو گئی ہے. تو اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو آگے اللہ نے پھر اس کا نعم البدل بھی بتا دیا. 3 روزے ایام حج میں رکھے جائیں گے، 7 روزے جب آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے اس کے بعد رکھیں گی. ٹھیک ہے. عام طور پر 3 جو روزے نا 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو رکھے جاتے ہیں، اور پھر واپس آ کے باقی 7. تو یہ کل کتنے ہو جاتے ہیں؟ عشرۃ کاملہ. ہاں، یہ حکم اب اس شخص کے لیے ہے، یعنی یہ حج تمتع اور حج قران کا حکم ساتھ لکھ لیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، یہ حکم یعنی حج تمتع اور حج قران کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو حدود حرم سے باہر رہتا ہے، جس کے اہل خانہ موجود نہیں ہے مسجد حرام کے پاس. ٹھیک ہے. جو لوگ مکہ مکرمہ میں یا حدود حرم کے رہنے والے نا، ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے. مکہ مکرمہ اور حدود حرم کے رہنے والے لوگ، ان کے لیے حج تمتع اور حج قران نہیں ہوتا، حج افراد ہوتا ہے. یعنی صرف حج کا احرام وہ باندھیں گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں تقوی کی تاکید فرما رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز آپ لوگ سمجھ لیں، یہ حج کے جتنے بھی افعال ہیں نا، یہ توقیفی ہیں. توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. ان میں لاجک کو، انسانی عقل کو، منطق کو دخل دینے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ بندگی اور اطاعت کا اظہار اس میں مطلوب ہوتا ہے. سعی کرنا، طواف کرنا، منا اور عرفات جانا، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانیاں کرنا، حلق یا قصر کروانا، یہ سب اعمال جن کی بنیاد اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم کریں. اس کے پیچھے کوئی ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آتی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہم کیوں دوڑتے ہیں؟ ہم محض اللہ کی عشق میں، اللہ کے ساتھ عبدیت کے اظہار میں، فرمانبرداری کے اظہار میں ہم ان اعمال کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بندہ ان اعمال کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اپنی عبدیت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کافی اتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ جو آخری آیت ہے نا، اس کی پوری کی تفسیر میں ابھی جو آیت نمبر کون سی تھی، یہ 196، اس کی پوری ڈیٹیل بھی میں چینل پہ ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 196 کی تفسیر میں اپنے چینل پہ بھی ڈال دیتی ہوں، آپ جہاں سے چاہیں نوٹ کر لیں.